فعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ فقال قائل ان هذا اليوم لكثير في الناس قال سيكون في قرون بعدي او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی جس کو مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری بڑے مشہور صحابی ہیں اور کثرت سے حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ قبیلے انصار کی ایک شاخ سے ان کا تعلق تھا اور اسی شاخ کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان کو خدری کہا جاتا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پاکیزہ اور حلال غذا کھائی اور اس کا ہر قول اور ہر فعل سنت کے مطابق رہا اور لوگ اس کی شرارتوں سے، اس کی طرف سے آنے والی مصیبتوں سے، اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ رہے، دخل الجنہ، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جس شخص کے اندر یہ تین چیزیں آ گئیں کہ وہ حلال اور پاکیزہ رزق تلاش کرتا ہے اور کھاتا ہے، اور اس کا ہر قول، ہر فعل اور عمل سنت کے مطابق ہوتا ہے، اور خاص بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کے شر سے، اس کی شرارت سے، اس کی فتنہ انگیزیوں سے، اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو فرمایا وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں دو طرح کے لوگ داخل ہوں گے۔ ایک تو وہ ہوں گے جو شروع ہی میں جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور دوسری قسم ان جنتیوں کی ہے جو پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے اور اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایمان کی بدولت انہیں جہنم سے نکالا جائے گا اور پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ دوسرے قسم کے جنتی تو ہر ایمان والا ہے، جو ایمان لے آیا وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا ایمان چاہے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن جہنم سے اسے نکالے گا۔ لیکن خوش قسمت ہوں گے وہ ایمان والے جن کو پہلے ہی مرحلے میں جنت کا داخلہ مل جائے گا، وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو یہاں جنت میں داخل ہونے کی جو بات کہی گئی ہے اس سے دخول اولی مراد ہے، یعنی
ایسا شخص پہلے ہی مرحلے میں جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ خوش قسمت ہوگا. ایسے شخص کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. 3 وصف بتائے. من اکل طیبا، جو حلال اور پاکیزہ روزی کھائے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں رزق حلال کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، بلکہ اس کو بنیاد قرار دیا گیا ہے. اگر رزق حلال نہ ہو تو نہ کوئی عبادت مقبول ہوتی ہے اور نہ کوئی دعا مستجاب ہوتی ہے. نہ دعا سنی جاتی ہے اور نہ عبادت مقبول ہوتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی مقدس مقامات کا سفر کرتا ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہاں جا کر اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن فرمایا اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، تو اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ مطلب یہ ہوا کہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر بھی اگر یہ شخص دعا مانگے گا، ملتزم سے چمٹ کر بھی یہ شخص دعا مانگے گا، اور عرفات کے میدان میں، مینا کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں جہاں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے اور بہانے بہانے سے اللہ مغفرت فرماتے ہیں، لیکن اگر کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، تو اللہ تعالیٰ ان مقدس مقامات پر بھی دعا قبول نہیں فرماتے. واقعہ آپ نے سنا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس امت کا ظالم ترین شخص حجاج بن یوسف، جب اسے بصرہ کا گورنر بنایا گیا اور وہ بصرہ پہنچا تو اس کو بتایا گیا کہ یہاں ایسے لوگوں کی ایک جماعت ہے کہ وہ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ قبول کر لیتا ہے، اور جب کوئی ظالم حاکم بصرہ بھیجا جاتا ہے تو وہ اس کے بارے میں وہ بد دعا کرتے ہیں اور اس کو برطرف کر دیا جاتا ہے. تو حجاج بن یوسف نے ان کے نام اور پتے معلوم کیے اور ان کو دعوت دی اور ان کے سامنے کھانا رکھا، اور جب سب وہ کھانے سے فارغ ہو گئے تو اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں ان سب کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا، کیونکہ ان کے پیٹ میں حرام مال چلا گیا، اب ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے جس کی روزی حرام ہو. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں اس کا کس قدر اہتمام تھا. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے انہیں لا کر دودھ پیش کیا اور انہوں نے وہ دودھ پی لیا، بھوکے تھے، دودھ پی لیا. پھر اس نے کہا کہ حضرت آپ تو ہمیشہ پوچھتے تھے کہ یہ چیز کہاں سے ملی، کیسے لائے، لیکن آج آپ نے نہیں پوچھا. تو کہا ہاں بتاؤ. اس نے کہا زمانے جاہلیت میں جادو منتر کرتا تھا، ایک آدمی کو میں نے کیا تھا اور اس نے مجھ کو کچھ نہیں دیا تھا، آج ادھر سے گزر رہا تھا تو اس نے مجھ کو اس کے بدلے میں یہ دودھ دیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو گئے اور انہوں نے اسی وقت اپنی انگلی حلق میں ڈال کر قے کرنی چاہیے. جب قے نہیں ہوئی تو پانی منگا کر پانی پیتے رہے اور قے کرتے رہے.
یہاں تک کہ جو کچھ دودھ پیا تھا اس کی قے فرما دی، اور آخر میں یہ فرمایا کہ اگر یہ دودھ میری جان کے ساتھ بھی نکلتا تو میں اسے ضرور نکالتا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو گوشت حرام غذا سے پرورش پاتا ہے اس کے لائق جہنم کی آگ ہے۔ اور یہ واقعہ تو میں نے آپ کو بارہا سنایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، نواسے نے وہ کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی انگلی نواسے کے منہ میں ڈال دی اور ان سے فرمایا کخ کخ، یعنی بیٹے اگل دو اگل دو، اور آپ نے اس وقت تک اپنی انگلی نواسے کے منہ سے نہیں نکالی جب تک انہوں نے وہ کھجور اپنے منہ سے اگل نہیں دی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا بیٹے یہ صدقے کا مال ہے اور صدقے کا مال ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اس قدر اہتمام آپ نے فرمایا اور صحابہ نے اس کا اہتمام فرمایا۔ اور ایک موقع پر تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کوئی لباس تیار کیا اور اس لباس میں 40 درہم اس نے خرچ کیے اور ان 40 درہموں میں سے صرف 1 درہم حرام کمائی کا ہے تو وہ لباس پہن کر جتنی نمازیں پڑھے گا کوئی نماز اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ ہے رزق حلال کی اہمیت۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اپنے رسولوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ اور حلال غذائیں کھاؤ۔ رسولوں کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، نبی اور رسول کے بارے میں کہ وہ حرام کے قریب بھی جائیں گے، لیکن ان کو مخاطب کر کے رزق حلال کی اہمیت بتانا مقصد ہے کہ جب رسولوں اور نبیوں کے لیے یہ حکم ہے تو پھر عام امتی کے لیے کس درجہ اہمیت کا یہ حکم ہوگا کہ وہ رزق حلال تلاش کریں اور حلال کھائیں اور حرام سے بچیں۔ میرے دوستو، اور پھر آگے اس میں فرمایا رزق حلال کھاؤ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو۔ مطلب یہ کہ رزق حلال کھاؤ گے تو اعمال صالحہ کی طرف طبیعت چلے گی، اچھے اعمال کرنے کو دل چاہے گا، مسجدوں کی طرف دل آنے کو چاہے گا، نماز پڑھنے کو دل چاہے گا، روزہ رکھنے کو دل چاہے گا، ہر نیک کام کرنے کو دل چاہے گا اگر رزق حلال ہوگا۔ اور اگر رزق حلال نہیں ہے تو نیک عمل اور حرام کھانے والے کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ سب کچھ میسر ہونے کے باوجود نیک عمل کی طرف اس کی طبیعت چلے گی نہیں، نیک عمل کرنا اس کے اوپر گراں گزرے گا، مسجد کے قریب ہی بیٹھا رہے گا لیکن مسجد میں آنا اس کے اوپر بہت شاق گزرے گا، ہر نیکی سے اس کے دل میں دوری پیدا ہو جائے گی۔ گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ رزق حلال دلوں کو منور کرتا ہے، اس میں ایک نورانی کیفیت پیدا کرتا ہے، اور حرام دلوں میں تاریکی اور سیاہی پیدا کرتا ہے، اور وہ نیکیوں سے اور نیک اعمال سے
لوگوں کو دور کرتا ہے. تو اس لیے فرمایا من اکل طیبا، جس نے حلال اور پاکیزہ رزق کھایا. اور آگے فرمایا وعمل فی سنت، اور سنت میں عمل کیا. سنت میں عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر کام سنت کے موافق ہوا. اس کا سونا سنت کے موافق، اس کا جاگنا سنت کے موافق، اس کا چلنا پھرنا سنت کے موافق، اس کا کھانا سنت کے موافق، اس کا پینا سنت کے موافق، اس کا اپنی ضروریات زندگی پوری کرنا سنت کے مطابق، بیت الخلا جانا سنت کے موافق، بیت الخلا سے نکلنا سنت کے موافق، بستر پر سونا سنت کے موافق اور بستر سے اٹھنا سنت کے موافق، اس کی تجارت سنت کے موافق، اس کی ملازمت سنت کے موافق، اس کے معاملات سنت کے موافق. غرض ہے کہ اس کی زندگی کا ہر چھوٹا بڑا عمل سنت کے موافق ہے. یہ مطلب ہے من عمل فی سنتن کا. جس نے سنت کے مطابق عمل کیا، اس کا قول اور اس کا فعل سنت کے مطابق رہا. اگر وہ کسی سے گفتگو کرتا ہے تو اسے کس طرح گفتگو کرنی چاہیے، اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرنے کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے، اس طریقے کے مطابق اس کی گفتگو ہوتی ہے، اس کی چال ڈھال ہوتی ہے، اس کا رنگ روپ ہر طرح چلنا پھرنا سب کچھ سنت کے مطابق ہوتا ہے. گویا وہ اپنے آپ کو سنت کے قالب میں ڈھال لیتا ہے. اور تیسری بات فرمائی من امن الناس بوائقہ، لوگ جس کے شر سے محفوظ ہوں، جس کی مصیبت سے لوگ محفوظ ہوں، جس کی چال بازیوں سے لوگ محفوظ ہوں، جس کی شرارتوں سے لوگ محفوظ ہوں، جس کی جوڑ توڑ کی پالیسیوں سے لوگ محفوظ ہوں، جو اس طرح کی باتیں اس لیے کرتا ہے تاکہ کسی کو ستائے، کسی کو نیچا دکھائے، کسی کو بدنام کرے، کسی کو تکلیف پہنچائے. بوائق میں یہ سب کچھ داخل ہے. من امن الناس بوائقہ، جس کی مصیبت سے، جس کی شرارت سے لوگ محفوظ ہوں. اور یہاں لوگ کا لفظ ہے، ایمان والے کا لفظ نہیں ہے، مسلم یا مومن کا لفظ نہیں ہے، الناس کا لفظ ہے. اور الناس کا لفظ جس طرح مسلم پر بولا جاتا ہے غیر مسلم پر بولا جاتا ہے، جس طرح یہ ہم مذہب پر بولا جائے گا غیر مذہب والے پر بھی بولا جائے گا. غرض کی جس کے شر سے لوگ محفوظ نہ ہوں، چاہے وہ ایمان والے ہوں یا ایمان والے نہ ہوں، جس کی شرارتیں اتنی بڑھی ہوئی ہوں. تو جس شخص کے اندر یہ تین صفات پیدا ہو جاتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں گویا داخل ہو گیا. دیکھیے موقع تو یہ تھا کہ آپ یہ کہتے وہ جنت میں داخل ہوگا، جس کے اندر یہ صفت ہوگی، یہ صفت ہوگی، یہ صفت ہوگی، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. مستقبل کا صیغہ آپ استعمال کرتے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن ماضی کا صیغہ استعمال کر کے آپ نے یہ بتا دیا کہ اس کا جنت میں داخل ہونا یقینی ہو گیا، گویا وہ جنت میں داخل ہو گیا. دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور یہ داخل ہونا پہلے ہی مرحلے میں ہے، جہنم میں جا کر پھر داخل ہونا نہیں، بلکہ پہلے ہی مرحلے میں اس کو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا.
جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک صاحب نے عرض کیا ان ھذا الیوم لکثیر فی الناس، اے اللہ کے رسول آج کل تو یہ صفات بہت سے لوگوں میں، یہ صفات بہت ہیں لوگوں میں۔ گویا وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ ہمارے اس زمانے میں، آپ کے زمانے میں اس طرح کی صفات رکھنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، آپ کے بعد کیا ہوگا؟ بعد میں آنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ بھی انہی خوبیوں کے حامل ہوں گے یا یہ خوبیاں ان میں موجود نہیں رہیں گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا سَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری امت میں بھی بعد کے زمانوں میں ایسے لوگ رہیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اتنی کثرت سے نہ رہیں، لیکن بالکل ختم نہیں ہو جائیں گے۔ تنزلی تو آئے گی، اتار تو آئے گا، لیکن یہ اتار اور یہ تنزلی ایسی نہیں ہوگی کہ اس صفات کے حاملین بالکل ختم ہو جائیں اور امت میں ایسے افراد باقی نہ رہیں، بلکہ اس طرح کے افراد ہر زمانے میں امت میں باقی رہیں گے جن کے اندر یہ صفات رہے گی، حلال کھائیں گے اور سنت کے مطابق عمل کریں گے اور لوگ ان کے شر سے محفوظ رہیں گے، لوگ ان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ وہ لوگوں میں محبتیں بانٹیں گے، نفرت کے پرچارک نہیں بنیں گے، وہ لوگوں کے درمیان عداوتیں نہیں پیدا کریں گے، وہ دشمنیوں کو ہوا نہیں دیں گے، وہ اختلافات کے بیج نہیں بوئیں گے، بلکہ وہ تو اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، دشمنیوں کو ختم کرانے کی کوشش کریں گے، وہ محبت کے چراغ جلائیں گے، وہ نفرت کی ہر چنگاری کو بجھانے والے ہوں گے۔ میری امت میں ہر زمانے میں ایسے افراد موجود رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی ہے اس امت کو کہ میری امت سے اس طرح کے لوگ ختم نہیں ہو جائیں گے، ہر زمانے میں رہیں گے۔ اور میرے دوستو، اگر آپ تلاش کریں گے اور نظر دوڑائیں گے تو ہر زمانے میں اس امت کے اندر ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے جن کے ہاں رزق حلال کا اہتمام کتنا ہوتا ہے اور ان کی زندگی کا ایک ایک عمل سنت کے مطابق ہوتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کے لیے سراپا محبت ہوتے ہیں، ان کی لوگ انہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں لیکن ان کی طرف سے کسی کو بھی کسی درجے کی کوئی معمولی سی بھی تکلیف نہیں پہنچتی۔ امت میں ہمیشہ اس طرح کے افراد موجود رہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے ایک واقعہ سنا ہے، دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر المدرسین حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مادرزاد ولی تھے۔ ان کے زمانے میں دیوبند کے اندر ایک میاں جی رہتے تھے اور ان کی روزی روٹی کا ذریعہ جو تھا وہ جنگل سے گھاس کاٹ کر لا کر بازار میں بیچتے تھے۔ روزانہ گھاس کاٹ کر بازار میں لا کر بیچتے تھے اور جو کچھ ان کو ملتا تھا اس کے 3 حصے کرتے تھے۔ ایک حصہ بچا کر رکھتے تھے، ایک حصہ صدقہ کر دیتے تھے اور ایک حصے سے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے۔ اس طرح سال بھر ان کا عمل چلتا رہتا تھا۔
جب سال پورا ہوتا تھا تو ان کے پاس کچھ مال بچا ہوا رہتا تھا، تو پھر اس بچے ہوئے مال سے وہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی دعوت کرتے تھے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم سال بھر حضرت میاں جی کی دعوت کا انتظار کرتے ہیں، اور جب ان کی دعوت آتی تھی تو حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود کھانا پکاتے تھے اور دارالعلوم کے اساتذہ کھاتے تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میاں جی کی دعوت کا کھانا کھانے کے بعد ہم اپنے دلوں میں 40 دن تک نورانیت محسوس کرتے ہیں۔ 40 دن تک اس کھانے کی نورانیت ہم اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہے رزق حلال کی برکت۔ اسی لیے کیا کہا گیا؟ فرائض کے بعد ایک اہم فریضہ رزق حلال کی تلاش ہے۔ اس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایک آدمی فرائض ادا کر لیتا ہے، وہ نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتا، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین نہیں پڑھ پاتا، وہ صبح شام کی تسبیحات کی پابندی نہیں کر پاتا، لیکن 5 وقتہ نماز پڑھنے کے بعد وہ رزق حلال کی تلاش میں صبح سے شام تک اپنے کاروبار میں مشغول رہتا ہے، رزق حلال تلاش کرتا ہے، خود کھاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے۔ ایک طرف وہ شخص ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو 5 وقت کی نمازیں تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے، تمام سنتیں بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، چاشت اشراق بھی پڑھتا ہے، صبح و شام کی تسبیحات بھی پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی وہ خوب کثرت سے کرتا ہے، لیکن اس کا رزق حلال نہیں حرام ہے، تو وہ پہلا شخص اس سے کہیں بہتر ہے اور کہیں افضل ہے۔ رزق حرام کے ساتھ یہ ساری عبادتیں رائگاں ہیں، نہ تسبیحات کام آئیں گی، نہ وظائف کام آئیں گے، نہ تہجد اشراق اور اوابین کام آئیں گے۔ بنیادی شرط رزق حلال ہے، اور ہمارے بزرگوں کے ہاں اس کا بڑا اہتمام رہا ہے۔ اور جہاں تک سنت پر عمل کرنے کی بات ہے تو ہمارے بزرگوں کے ہاں سنت کا اہتمام کس درجہ رہا؟ ان کا ایک ایک عمل سنت کے مطابق رہا۔ ابھی بہت زمانہ نہیں گزرا، ہمارے اسی ہندوستان میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ ان کی زندگی میں سنتوں کا کس درجہ اہتمام تھا؟ ان کے کسی عمل کو دیکھ کر ہمارے علماء یہ پتہ لگا لیا کرتے تھے کہ یہ سنت ہے یا نہیں۔ انہیں کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ان کا یقین اور اعتماد یہ تھا کہ جو کام شیخ الحدیث نہیں کر رہے ہیں یقیناً وہ سنت نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ تو میں نے خود اور میرے ساتھ مفتی محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم یہاں موجود ہیں، گواہی دیں گے کہ میں اور یہ مفتی صاحب حضرت مولانا عبدالحق صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے، حضرت کے دسترخوان پر بیٹھے تھے اور حضرت کے سر پر ٹوپی نہیں تھی،
پھر حضرت نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ بھائی میری ٹوپی لاؤ. پھر حضرت نے ٹوپی پہن لی. پھر ایک واقعہ سنایا. کہا کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اور ننگے سر کھا رہے تھے. تو ہر زمانے میں تنقید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور سے مولویوں کے اوپر تو خوب تنقیدیں ہوتی ہیں. ان کو تو نہ آگے چلنے دیا جاتا ہے نہ پیچھے چلنے دیا جاتا ہے. ان کے ہر عمل پر اعتراض کرنے والے موجود ہوتے ہیں. تو حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے بھی بہت سے ناقدین اور حاسدین تھے. اور یہ کہا گیا ہے جو جتنا بڑا صاحب فضل و کمال ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ اس کے حاسدین ہوتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہی کہا گیا کہ ان کے حاسدین اتنے زیادہ اس لیے تھے کہ فضل و کمال میں وہ سب سے زیادہ بڑے ہوئے تھے. لوگ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے تو حسد کرتے تھے. تو حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی بھی بہت سے حاسدین تھے اور وہ حضرت کی مجلس میں آیا بھی کرتے تھے. دیکھا کہ ان میں سے ایک آ رہا ہے تو حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا ارے بھائی میری ٹوپی جلدی سے لاؤ، میری ٹوپی جلدی سے لاؤ، وہ دیکھو آ رہا ہے. پھر ٹوپی انہوں نے پہن لی. اتنا واقعہ سنایا حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ نے. تو میں نے پوچھا کہ حضرت ٹوپی پہننا کھانا کھانے کے وقت سنت ہے یا نہیں ہے؟ سوال پیدا ہوا نا کہ حضرت شیخ الحدیث ننگے سر کھانا کھا رہے تھے تو ٹوپی پہننا کھانا کھانے کے وقت سنت ہے یا نہیں ہے؟ تو جانتے ہیں اپنے وقت کے شیخ الحدیث نے کیا جواب دیا؟ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت شیخ الحدیث کی نظر حدیث پر بہت وسیع تھی. اگر کسی بھی حدیث میں یہ ثابت ہوتا کہ ننگے سر کھانا کھانا خلاف سنت ہے تو حضرت شیخ الحدیث کبھی ننگے سر کھانا نہ کھاتے. ایسے ایسے اللہ کے ولی ہمارے ہندوستان میں گزرے ہیں کہ جن کے عمل کی بنیاد پر ہمارے بڑے یہ کہتے تھے کہ ان کے عمل کو دیکھ کر سمجھ لو کہ اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ سنت ہے یا نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ مسجد سے نکل رہے تھے. لوگ تو پرکھتے ہیں نا، اور جوتا رکھا ہوا تھا. لوگوں نے کہا کہ دیکھیں حضرت کیسے دونوں سنتوں پر عمل کرتے ہیں. پہلی سنت تو یہ کہ مسجد سے نکلتے وقت بایاں پیر نکالنا چاہیے پہلے، کیونکہ اچھی جگہ سے نکل کر آدمی اس سے خراب جگہ میں جا رہا ہے. دنیا کی بہترین جگہ مسجدیں ہیں. جب اچھی جگہ سے نکل کر باہر جائے تو بایاں پیر پہلے وہ رکھے، اور جوتا پہنتے وقت پہلے داہنے پیر میں پہننا چاہیے. تو لوگوں نے کہا ذرا دیکھتے ہیں حضرت دونوں سنتوں پر کیسے عمل کرتے ہیں. تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے بایاں پیر نکال کر بائیں جوتے کے اوپر رکھ لیا اور پھر دایاں پیر نکال کر پہلے دائیں پیر میں جوتا پہنا اور پھر بائیں پیر میں جوتا پہنا. یہ ہیں وہ لوگ جو من عمل فی سنت کے مصداق ہیں، جن کی زندگی کا ہر قول اور ہر فعل سنت کے موافق ہے. ومن امین الناس بوائقہ، اور یہی وہ ہستیاں ہیں جن کی طرف سے
ان کے معاندین کو، ان کے حاسدین کو، ان کی مخالفت کرنے والوں کو بھی کبھی کوئی ایذا اور تکلیف نہیں پہنچی۔ تو یہ 3 صفت ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کے اندر یہ 3 صفتیں آ جائیں وہ جنت میں داخل ہو گیا سمجھو، یعنی اس کا جنت میں داخلہ یقینی ہے۔ اور آج کا یہ دور، اس دور میں اگر کوئی اللہ کا بندہ رزق حلال تلاش کرتا ہے اور اس راستے کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے اور حرام کے قریب نہیں جاتا، تو ہمارے دور کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے ولی ہونے کی گواہی دو، وہ ولی ہے۔ اس لیے کہ پورا نظام معیشت اس طرح حلال اور حرام میں گڈمڈ ہو گیا ہے، سودی کاروبار لین دین میں اس طرح رچ بس گیا ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم تجارت ضرور کرتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں تجارت کرنے والے موجود ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، لیکن نماز کے مسائل تو جانتے ہیں، تجارت کے مسائل ہم نہیں جانتے۔ نماز میں کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا واجب ہے، کیا فرض ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، کیا ادب ہے، وہ تو جانتے ہیں، لیکن تجارت میں کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کس طرح سے بیچنا خریدنا جائز ہے اور کس طرح سے بیچنا خریدنا جائز نہیں ہے، نہ ہم جانتے ہیں اور نہ ہم کو جاننے کی فکر ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے ہماری نظر میں، جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی حرام ہماری تجارت میں کبھی کبھی داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس دور میں حرام سے بچنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دین پر عمل کرنا ایسا ہو جائے گا جیسے انگارے کے اوپر مٹھی بند کرنا، انگارہ رکھ کر کے اور مٹھی بند کر لی جائے انگارے کے اوپر، تو وہ کتنا دشوار، کتنا تکلیف دہ اور کتنا پر مشقت عمل ہے، اسی طرح دین پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو حالات ایسے ہو گئے ہیں، خاص طور سے معاملات، تجارت اور لین دین کے معاملات، اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تب اندازہ ہوگا کہ سود کہاں کہاں سے آپ کی تجارت میں داخل ہو رہا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سودی کاروبار کرنے پر مجبور ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اس کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا ہوگا، رزق حلال، سنت پر عمل، اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔